اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم صابر بھائی صاحب، امیر مقامی جماعت اسلامی نامپلی، اور سامعین کرام، ماں اور بہن، شادیوں کا سیزن جاری ہے اور بڑی زور شور سے ہو رہی ہے، اور ہمارے مزاج میں یہ بات داخل ہو گئی ہے کہ ہم ان شادیوں کا جز بن جائیں اور شادیوں کو منائیں۔ عام طور پہ دنیا میں دو طرح کی قومیں ہوتی ہیں، ایک حاکم قوم، ایک محکوم قوم۔ اور محکوم قوم حاکم کے ماتحت رہتی ہے۔ محکوم قوم کی یہ خصوصیت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑے بڑے ایونٹ کے طور پہ منانا۔ یہ غلامانہ ذہن کی عکاسی ہے۔ ہر چھوٹی چیز کو، یعنی دنیا میں اس کامیابی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا جشن منایا جاتا ہے، ایونٹ منایا جاتا ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں 25-30 سال پہلے کی، اس لیے کہ ہمارا معاشرہ جبھی سے بگڑا ہوا ہے۔ اولڈ سٹی میں میں رہتا تھا اس وقت، ایرانی گلی میں۔ ایرانی گلی سے میں نکل کے کہیں باہر جا رہا تھا تو گلی پوری بھری ہوئی لوگوں سے، اور کافی بینڈ باجا بج رہا ہے۔ میں آگے بڑھا تو سامنے ایک گھوڑا ہے، گھوڑے پہ ایک دلہا بیٹھا ہوا ہے اور دکھائی نہیں دے رہا، اتنے پھولوں سے بھرا ہوا ہے، اور بہت مختصر ہے، میں سمجھتا ہوں 2 یا 3 فٹ کا ہے۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ 2 اور 3 فٹ کا دلہا کیسا ہے؟ تو مجھے تجسس ہوا کہ کیا بات ہے، اور دیکھیں تو پوری گلی دھوم مچی ہوئی ہے، وہ جو خمخمے ہیں وہ پوری گلی روشن ہو گئی ہے، بینڈ باجا چل رہا ہے، دلہا گھوڑے پہ صرف 3 فٹ کا ہے۔ تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا، بھئی یہ کیا ہے؟ بولے مول صاحب کے بچے کی بسم اللہ ہے، بسم اللہ کی تقریب چل رہی ہے۔ یہ غلامانہ قوم ہے، قوم کا غلامانہ طرز عمل ہے۔ ایک غیر اہم چیز کو بھی ایک ایونٹ بنا کے اس کو منانا۔ ویسے دوسری خامی یہ ہوتی ہے کہ ضرورتوں کو بھی ایونٹ بنا دینا۔ شادی ایک ضرورت ہے، اور شادی تو کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو شادی نہیں کرے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ لیکن یہ شادی کو ایونٹ بنا دینا اور اس کا ایسا منانا کہ آدمی کی زندگی کا رخ ہی بدل جائے، قوم کا رخ ہی بدل جائے، یہ محکوم قوم کی علامت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، دنیا میں پوری آپ تاریخ پہ غور ڈالیں
ایک نگاہ ڈالیں تو ہمیشہ قوموں کے درمیان ایک سٹرگل چلتا رہتا ہے. مختلف علاقوں میں مختلف قومیں رہتی ہیں، قوموں کے درمیان ایک سٹرگل چلتا رہتا ہے. وہ سٹرگل یہ ہے کہ ہر قوم چاہتی ہے کہ وہ حاکمیت کے پوزیشن پہ پہنچے، وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ اسے کوئی چیلنج نہ کر سکے. ہر قوم چاہتی ہے کہ اس مقام پہ پہنچے، اور پوری تاریخ یہی کشمکش سے بھری ہوئی ہوتی ہے. ایک قوم اٹھتی ہے اور ایسے اٹھتی ہے کہ اس سے پہلے اس کا کوئی تذکرہ نہیں تاریخ میں، اچانک دیکھتے دیکھتے ابھر جاتی ہے اور حاکم بن کے کئی سالوں تک وہ حکومت کرتی ہے، کئی صدیوں تک. اب جب کوئی قوم حاکم بنتی ہے تو دوسری قوموں کو اپنا محکوم بنائے گی، اپنا غلام بنائے گی. ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور مسلمان امت محمدی دنیا میں چھا گئے آنن فانن میں، اور کئی سالوں تک مسلمان ساری دنیا پہ چھائے رہے، تقریباً 1000 سال تک. لیکن اب یہ مسلمان قوم جو ساری دنیا میں 170 کروڑ کے آبادی رکھتی ہے، اس وقت یہ محکوم بن گئی، اس لیے کہ مغرب سے قوم اٹھی اور اس نے کوشش کے ذریعے سے اپنے آپ کو حاکمیت کے مقام پہ پہنچا دیا. اب جب وہ قوم حاکمیت پہ مقام پہ پہنچی تو پھر وہ دوسری قوموں کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ بھی حکم بنے رہے، وہ بھی بالاتری کے مقام پہ رہے، اجازت نہیں دیتی. آج 170 کروڑ مسلمان ساری دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں، جن کے 54 ممالک ہیں اور 54 ممالک کے 54 سربراہ ہیں، اور مغلوبیت اور غلامی کا یہ عالم ہے کہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر ایک لفظ نہیں بول سکتے، ایک لفظ. تو یہ قوموں کا سٹرگل چلتا رہتا ہے، اور وہی قوم بلندی کی طرف جاتی ہے جس کے اندر کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو آئیے وہ کیا صلاحیتیں ہیں ہم اس پہ تھوڑا سا آپ کے سامنے بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو 4 نعمتوں سے نوازا ہے، ہر قوم کو. سب سے پہلی نعمت عقل و سمجھ، دماغ، سوچ و فکر. ہر قوم کے پاس ہے یہ. ہر قوم اپنے پاس دانشور رکھتی ہے، ہر قوم اپنے پاس ایسے لوگوں کو رکھتی ہے جو اچھا علم رکھتے ہیں، اچھی دانائی رکھتے ہیں. یہ قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ عقل و سمجھ کے لیے 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. آنکھ، کان اور دل، یہ 3 ملتے ہیں تو آدمی کے اندر دانشمندی پیدا ہوتی ہے. آنکھ اور کان کھلے ہوئے ہیں اور دل اندھے ہیں، آدمی دانشمند نہیں ہو سکتا. آنکھ، کان اور دل، یہ تینوں کے کمبینیشن سے قوموں کے اندر دانشمندی پیدا ہوتی ہے، عقل ملتی ہے. تو سب سے پہلی نعمت جو قوموں کو ملتی ہے وہ عقل مندی کی نعمت. اور یہ اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے. جب قوم اس نعمت کی حفاظت نہیں کرتی ہے تو غلامی کی طرف چلے جاتی ہے.
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم نے عقل سے اپنا دامن چھڑا لیا اور وہ حاکم بنی رہی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حکمرانی کے لیے، برتری کے لیے سب سے پہلا عقل و دانش مندی ضروری ہے۔ اس کے بعد جو دوسری نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ایک اجل دیتا ہے، ایک وقت دیتا ہے۔ ہر قوم کے پاس وقت ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم نعمت ہوتی ہے۔ اور جو قومیں اس نعمت، وقت کے نعمت کا صحیح استعمال کرتی ہیں، وہ بلندی پہ پہنچ جاتی ہیں، اور جو قومیں وقت کو ضائع کر دیتی ہیں، غلام بن جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ اسی تاریکی سے بھری ہوئی ہے۔ گزشتہ آدھی یا پون صدی تو نہیں کرنا چاہیے، ملینیم، 500 سے 800 سالوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 800 نہیں 500 پکڑ لیجیے۔ امریکہ کے تجربے گاہ 24 گھنٹے کھلے رہے، 24 گھنٹے۔ امریکہ، انگلینڈ، یورپ، ان کی تجربے گاہیں 24 گھنٹے، دن رات وہاں کے محققین، وہاں کے سائنسدان اپنے وقت کو لگا رہے تھے، اور ادھر چولہوں پہ بریانی کے دیگیں چڑھ رہی تھی۔ ہندوستان کی تاریخ میں بھی، اور خاص طور سے ہمارے اس علاقے کی تاریخ میں، بریانی کی تاریخ بڑی اہم ہے۔ تین چیزیں حیدرآباد کے علاقے میں مشہور ہوئی۔ ایک بریانی، پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے چورن۔ ہمارے حکماں نے بڑی غور و فکر کے بعد کافی کوشش کر کے ایک سے ایک چورن کو نکالا۔ اور تیسرا، کچھ ایسی دوائیں جو آدمی کی ازدواجی زندگی میں خوشیاں بڑھائے، ایسے نسخے ہمارے حکماں نے ایجاد کیے۔ حیدرآباد کی پوری تاریخ یہی ہے۔ اس طرف ایک کے بعد ایک الیکٹریسٹی وجود کا ڈسکوری ہوئی، پھر میکینیکل انجینئرنگ میں ترقی ہوئی، اسپیس انجینئرنگ میں ترقی ہوئی۔ دیکھتے دیکھتے دنیا کیا سے کیا ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس قوم کو بھی اتنا ہی وقت دیا تھا جتنا کہ مسلمانوں کو دیا تھا۔ مسلمانوں کو یہی نعمت دی تھی، جتنی نعمت مغرب کو اللہ نے دی تھی وقت کی، اتنی ہی نعمت مسلمانوں کو بھی دی۔ لیکن اس قوم نے اس نعمت کا بہتر استعمال کیا، اسے ضائع نہیں کیا، اور آسمان پہ پہنچ گئے۔ اب مستقبل قریب میں ان کی زوال کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اس بلندی پہ ہیں وہ لوگ۔ اور آج بھی وہاں جو محققین ہیں، وقت کا خیال کیے بغیر تحقیق کرتے چلے آتے ہیں، دن رات۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارا پروفیسر ایک واقعہ سنایا۔ امریکہ میں ایک مشہور ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل میں کینسر کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ تو کئی سائنسداں کینسر پیشنٹوں کے قریب ٹھہر کر بغیر سوئے ہوئے کئی دن تک ریڈنگز لیتے چلے آ رہے ہیں۔ صبح 6 بجے کیا ریڈنگ ہوتی ہے، 7 بجے کیا ریڈنگ ہوتی ہے، 8 بجے کیا ریڈنگ ہوتی ہے، اور کئی دن تک یہ دواخانے میں رہے۔ بس جو بھی ذرا بھوک لگی، ڈبل روٹی جو بھی کھا لیے، اپنے کام میں لگے رہے۔ تو ان کو دیکھ کر
ہم لوگ کیا بولے رہے حولے ہیں رہ گئے، ایسا ٹھہرے، ایسا کرتے کیا؟ نہ دعوت ہے نہ کہ آنا جانا ہے، حولے ہے. لیکن ان کو دیکھ کر اسی یونیورسٹی کے سائیکولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے یہ سوچا کہ ان کے اوپر بھی ریسرچ کرنا چاہیے کہ اتنے دن بغیر چھٹی کے یہ لوگ مریضوں کے قریب ٹھہر کے اس پہ ان کا نفسیات پہ کیا اثر ہوتا ہے. انہوں نے ان پہ بھی تحقیق شروع کی. تو اس کے لیے انہوں نے ایک کام کیا کہ ایک دن وہ جتنے بھی سائنٹسٹ تھے کینسر ہاسپٹل کے، ان کو لے کر ایک کھلی جگہ پر پارک میں لے کے ان کو کھڑے کر دیے، بھائی یہاں پہ چلو رہو تم. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ان لوگوں پہ تحقیق کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر ان کی کیفیت ایسی بدل گئی کہ وہ دوڑ دوڑ کے واپس ان کو پکڑنے لگے، لیکن وہ لوگ دوڑتے ہوئے پھر واپس دواخانہ چلے گئے اور اپنے کام میں مشغول ہو گئے. یہ امریکہ کی ایک تجربہ گاہ کی داستان ہے. کیوں نہ وہ قوم دنیا پر حکومت کرے، کیوں نہ اس قوم کو برتری حاصل ہو. اور ہم کو بھی اس زمانے میں اتنا ہی وقت ملا. آج بھی جتنا امریکہ کو وقت ملتا ہے اتنا مسلمانوں کو مل رہا ہے. تیسری نعمت جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ توانائی. ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے توانائی دی. ہر قوم کو، جوان ہو تو ذرا زیادہ، عمر ڈھلی تو کچھ کم، ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے توانائی دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم. بچہ پیدا ہونے کے بعد تم کو کڑیل جوان، اشدہ طاقتور جوان بنا دیا. ثم لتکونوا شیوخا، پھر اس کے بعد ہم نے ان کی طاقت کو کم کر کے بوڑھا بنا دیا. یہ امریکہ کے بچے کو بھی بچہ بھی انہی مراحل سے گزرتا ہے. ہندوستان کا بچہ بھی، مسلمانوں کا بچہ بھی انہی مراحل سے گزرتا ہے. یہودیوں اور نصرانیوں کا بچہ بھی انہی مراحل سے گزرتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، جب ہم تمہیں طاقت دیں گے، تو نصرانی اور امریکہ کا بچہ اس طاقت کو کہاں استعمال کر رہا ہے اور مسلمان بچہ اپنی توانائی کو کہاں استعمال کر رہا ہے. توانائی کی نعمت تو ہر ایک کو ملی. ان کی توانائی تو ڈبل روٹیوں کی محتاج ہے، ہماری توانائی تو بریانیوں کی محتاج ہے. بریانیوں سے حاصل کی بھی، گھی کی بریانی سے حاصل کی بھی ہماری توانائی ہے. ان کی تو صرف ڈبل روٹی، وہ ڈبل روٹی پہ وہ کون سا میٹھا سا کچھ جام لگا کے کھا لیے، ختم. ان کی توانائی اس سے جنریٹ ہو گئی. تو چوتھی اہم ترین جو نعمت ہے وہ ہے مال. اللہ تعالیٰ ہر قوم کو مال عطا کرتا ہے، ہر قوم کو. اس مال کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ ساری دنیا کی آبادی کا 3% یہودی ہیں، اور بڑی مشکل سے چند کروڑ کی آبادی ہے ان کی پوری دنیا میں، اور مسلمان 170 کروڑ ہیں. مسلمان اگر 10 روپے بھی دے دیں 170 کروڑ. یہودیوں کی ایک معیشت سے کہیں آگے بڑھ جائے گی. لیکن یہودیوں کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ تو یہ 4 نعمتیں اللہ کی طرف سے ہر قوم کو ملتی ہیں، اور یہ 4 نعمتوں کا جو بھی قوم صحیح استعمال کرتی ہے وہ اپنے مقام برتر پر پہنچ جاتی ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ حکمرانی عطا کرتا ہے، اور وہ قوم دوسری قوموں کو برداشت نہیں کرتی اس حکمرانی کے مقام پر،
بولتی کہ تم محکوم بن کے رہو، محکوم ہی بن کے رہنا ہے۔ تو حضرت گرامی، یہ 4 نعمتیں اہل ایمان کو بھی ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان 4 نعمتوں کا جو استعمال کیا، دیکھتے دیکھتے ساری دنیا پہ چھا گئے۔ علم و حکمت تو مسلمانوں کی وراثت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیا ہوا تحفہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو توانائیاں مسلمانوں نے خرچ کی، پوری تاریخ مسلمانوں کی توانائی سے بھری ہوئی ہے، میدان علم میں ہو، میدان جہاد میں ہو۔ میدان علم کی توانائیوں کا تذکرہ ایسا ہے کہ دور دراز مقام سے بہت دنوں کے بعد 6 8 مہینے کے بعد سفر کر کے واپس آتے اور رات میں قیام کرتے، صبح فجر میں مسجد میں پتہ چلتا کہ ایک حدیث ایک دوسرے مقام پہ ہے، فجر کے بعد فوری سفر کے لیے نکل جاتے۔ اتنی دن دور رہنے کے باوجود بس پتہ چلتا کہ یہ حدیث ہے اور دوسرے مقام پہ ہے، یہاں سے کافی دور ہے، فوری نکل گئے۔ یہ توانائیوں کا استعمال۔ وقت، صحابہ کرام کے دن دیکھیے اور رات دیکھیے، پورا وقت یا تو اسلام کے لیے یا اپنے انفرادی طور پہ اللہ سے سرگوشیوں کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ اس کے سوا کوئی تیسرے معاملے میں وہ وقت خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ مال، صحابہ کرام نے مال کو ایسے لوٹا دیا، صرف ایک ہی مد تھا پیسہ خرچ کرنے کا کہ اسلام کو غالب کرنا ہے، اور کوئی دوسرا مد نہیں تھا۔ ہماری طرح گھر بنانا، گاڑی خریدنا، بچوں کی شادی کرنا، یہ ان کے مداد میں نہیں تھا۔ ان کے مداد میں سوکھی روٹی کھا لی اور جو بھی پیسہ ہے اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کر دیا جائے۔ اور اتنا زیادہ استعمال پیسہ اسلام کے لیے ہوا، وقت اسلام کے لیے ہوا، توانائی اسلام کے لیے ہوئی کہ اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد یا مدینہ آپ نے پہنچ کر اسلامی ریاست کی داغ بیل ڈالنے کے بعد بڑی مشکل سے 25 سال کے اندر اسلام دنیا کا سپر پاور بن گیا۔ کیسی یہ 4 نعمتوں کا استعمال کیا ہوگا صحابہ کرام نے، آپ دیکھیے۔ تو یہ 4 نعمتیں آج بھی ہم کو میسر ہیں، اس کے باوجود بھی ہم غلامی کے شکار ہیں۔ ہماری یہ جو شادیوں کا نظام ہے، یہ 4 نعمتوں کو برباد کر رہا ہے۔ عنوان جو ہے قوم کا مستقبل ہے، شادیوں کا نظام یا ہماری شادیاں اور قوم کا مستقبل۔ آپ بتائیے کہ ہماری شادیوں کی محفل میں اگر کوئی آدمی شریک ہوتا ہے تو اس کے علم و فضل میں کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے، کسی دانش مندی کا اضافہ ہوتا ہے، کوئی علمی گفتگو ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے، تو غلامی کی طرف جا رہے ہیں۔ جو توانائیاں ہمارے نوجوانوں کی ہیں، دولہے کے استقبال کے لیے، ناچ گانے کے لیے، ٹھیٹھی ٹھاٹھا کے لیے، کیسی توانائیاں ہیں؟ ان توانائیوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ ہونا چاہیے تھا، قوم کو بلندی تک پہنچانے کے لیے خرچ ہونا چاہیے تھا۔ ہماری شادیوں نے ہمارے نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جو توانائیاں اللہ نے انہیں دی ہیں، اس کا استعمال شیطانی راستوں میں ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں ہو رہا ہے۔ وقت کتنا عظیم الشان نعمت ہے۔ وقت کوئی فرد
یا کوئی قوم اگر وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتی ہے، اس نے اپنے مقدر میں غلامی کو لکھ لیا ہے، غلام بن کر ہی رہے گی، اس کے مقدر میں آنسو ہی رہیں گے، اس کے مقدر میں آہ و شکوہ ہی رہے گا، جو قوم اپنے وقت کا استعمال صحیح نہیں کر سکتی۔ ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ میں آپ کو بتاؤں، کنزرویٹو ایسٹیمیٹ، اگر شہر حیدرآباد میں 200 شادیاں ہوتی ہیں ایک دن میں، ایک کنزرویٹو، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور ہر شادی میں 200 شادیوں میں اگر 500 لوگ شریک ہوں تو 1 لاکھ آدمی، اور ہر فرد کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے شادی میں جانے آنے کے لیے برباد کر دیتا ہے۔ ایک قوم کے، ایک علاقے کے 5 لاکھ مین آورز ایک قوم برباد کر رہی ہے ابری کے سے۔ بہت لوگوں کو برا لگتا ہے شادیوں کے خلاف بولنا، یہ شادیاں ہمیں غلامی میں ڈھکل رہی ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمت کو تہس نہس کر رہی ہیں یہ شادیاں۔ ایک گھنٹہ ایک طالب علم کا کتنا اہم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اہل ایمان کی صفتوں میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ لوگ لغویات سے دور رہتے ہیں، اور جو بھی شخص یا قوم ترقی کرنا چاہے تو اسے سب سے پہلے لغویات سے دور ہونا پڑے گا۔ 4 گھنٹے بیٹھنے کے بعد اگر ٹیسٹ بڈس کو کچھ بریانی یا کچھ جو ہے پلاٹر اچھے لگنے لگے، یہ قوم کا حاصل نہیں ہے، یہ قوم کی غلامی ہے۔ صحابہ نے بھی شادی کی، ہمارے اسلاف نے بھی شادی کی، ایسی شادیاں 5 گھنٹے 6 گھنٹے ایک فرد برباد کر رہا ہے، اور قوم کا سرمایہ ختم، آگ لگا دی جا رہی ہے قوم کے وقت کے سرمایہ۔ اور آخری جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ مال کی نعمت۔ یہ ظالم مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں جیسے دیگر قوموں کی طرح اس مال کے مالک ہم ہیں۔ انتہائی نالائقی ہے کہ کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جس پہ تم کو خلیفہ بنایا گیا ہے۔ یہ مال تمہارا نہیں، نہ تمہارے باپ کا، یہ عرش والے کا مال ہے، یہ عرش والے کا مال ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے۔ خلیفہ کا مطلب عرش والے کے کہنے کے مطابق اس کا خرچہ ہونا چاہیے۔ گورنر کا مطلب یہ ہے کہ مرکز سے جو احکام آتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے گورنر ہوتا ہے۔ آج کتنے 1,05,000 شادیاں، 200 شادیاں ایک دن میں، اور کم سے کم ایک شادی جو آج کل ہو رہی ہے منیمم کنزرویٹو 10 لاکھ بھی لگا لیں آپ، بہت کم بول رہا ہوں میں، 10 لاکھ بھی لگا دیں، 20 کروڑ روپے ایک دن میں پھوٹ دے رہے ہیں۔ ایک سیزن میں کتنے کروڑ، 1000 کروڑ ہو جائیں گے۔ یہ 1000 کروڑ یہ غریب قوم کا سرمایہ ہے، جس سے کالجز بن سکتے ہیں، جس سے یونیورسٹیز بن سکتے ہیں، جس سے ٹیلنٹ سرچ ہو سکتا ہے۔ ظالموں نے ایسے نظام کو برپا کر دیا، اور ہمارے لوگ، ہماری قوم نے ایسے شارک یعنی وہ مچھلی جو آدمیوں کو نگل جاتی ہے سمندر میں، ایسے شارک کو پیدا کر دیا کہ مسلمانوں کا پیسہ آ گیا، شادیوں کا رواج چل رہا، شادی خانے کھول دو مسلمانوں کے اندر، چلو تھوڑا سا تعلیمی رجحان ہے، کالج کھول دو،
اور فالتو قسم کی تعلیم دے دو، لاکھوں روپے لے لو ان سے، ایجوکیشن شاک، شادی شاک، اور مسلم قوم بہتی چلی جا رہی ہے۔ غریب قوم، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بچے پڑھ لکھ کے اپنے کالج کی فیس بھر نہیں سکتے ہیں، اب 50,000 40,000، اور ظالم ایک ایک دن میں لاکھوں روپے اڑا رہے ہیں۔ ایک فرد کا مال اس کے ذاتی مال نہیں ہوتا، وہ قوم کا مال ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھائے کہ ایک فرد کا مال اس کا ذاتی مال نہیں، پوری قوم کا مال ہوتا ہے۔ اگر ایک فرد یہ سمجھتا ہے کہ میرا ہے، وہ نادان ہے، اس کے خرچ کی وجہ سے پوری قوم متاثر ہوتی ہے۔ ہم نے جو شادیوں کا رواج جما دیا ہے، اس میں نہ علم و فضل میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں گراوٹ ہے، وقت برباد ہے، توانائی برباد ہے، مال برباد ہے، پھر یہ قوم بلندی کی طرف کیسے اٹھے گی؟ غلامی کی طرف جائے گی، انتہائی غلامی کی طرف جائے گی۔ حضرات گرامی، ہم یہ سمجھیں کہ یہ شادیاں ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اب ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیے، زیادہ نہیں، شہر حیدرآباد کی تاریخ 1949 پہ چلے جائیے۔ اس زمانے کے ہمارے لوگوں نے ایسے ہی 7 دن کی شادیوں کا رواج دیا تھا۔ 7 دن شادیاں ہوتی تھیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو بنڈی سے لوگ جاتے تھے، ایک ہفتہ رہتے تھے، پورے گاؤں میں جشن منایا جاتا تھا۔ کسی کو نہ قوم کی فکر تھی، نہ اسلام کی فکر تھی، نہ دین کو سربلند کرنے کی فکر تھی۔ ایک ہفتے کی شادیاں۔ لیکن جو قوم اپنے وقت کو، اپنی توانائی کو، اپنے مال کو برباد کرتی ہے، وہ آسمان سے زمین پہ پھینک دی جاتی ہے۔ حکومت تھی ہماری، لیکن 1949 میں، 48 میں، 47 میں آزادی ہوئی، 48 میں پولیس ایکشن کے نام سے مشہور ہے، اس علاقے میں ہندوستان کی فوج داخل ہوئی اور شہر حیدرآباد ہندوستان میں شامل ہو گیا۔ اور آپ مرٹھواڑہ کے علاقے کے واقعات سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ بچیاں، جوان بچیاں، جن کے گھرانے شادیوں کے عادی ہو گئے تھے، لطف اور مزے لینے کے عادی ہو گئے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جشن منانے کے عادی ہو گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری آبرو کو بچانا مشکل ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیوں نے اپنی عصمت کو بچانے کے لیے زندہ کنوؤں میں کود پڑی۔ یہ ہوتا ہے شادیوں کے رواج کا نتیجہ۔ قوم کے اندر ہمت ختم ہو جاتی ہے جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جشن منانے کی بات ہوتی ہے، قوم کے اندر ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکیاں جو اپنے شادی کے انتظار میں تھیں، ایک ہفتے کے بعد اپنی عصمت بچانے کے لیے کنوؤں میں کود پڑی۔ جب ان شادیوں کا وہ نتیجہ ہو تو ان شادیوں کا اگلا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بول دینا کہ شادیاں ہیں ہماری ہیں، ہم کریں گے، نہیں۔ یہ قوم کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ قوم کی تعمیر اہم ہوتی ہے۔ جب حالات بدل جاتے ہیں تو پھر آنسو پوچھنے والا بھی نہیں رہتا۔ باجے سے ناچنے والے تو بہت مل جائیں گے، جب آنسو بہتے ہیں تو آنسو پوچھنے والا نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو 4 نعمتیں امت مسلمہ کو جیسے دوسرے قوموں کو دی ہیں، عقل و شعور کی نعمت، توانائی کی نعمت،
وقت کی نعمت اور مال کی نعمت، ہمارا شادیوں کا رواج ان تمام نعمتوں کو برباد کر رہا ہے۔ تو پھر مقدر دیکھ لیں ہم کیسے ہر روز ایک کے بعد ایک خبر آتی ہے، دل محسوس کے ہم لوگ رہ جاتے ہیں، اور ہم شادیوں میں مصروف ہیں۔ نہ ہمارا مال اسلام کے لیے لگ رہا ہے، نہ ہمارا وقت اسلام کے لیے لگ رہا ہے۔ خاص طور سے ہماری بہنوں کو یہ سوچنا چاہیے۔ میں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ تاریخی واقعات جو 1949 میں لاتور اوراد علاقے میں بھی ذرا پڑھیں، کس طرح ہماری وہ بہنوں نے اپنی عصمت بچانے کے لیے کنووں میں کودی، اور اس سے پہلے شادیوں کا کیا رواج تھا، مسلمانوں کا کیا حالت تھی، پڑھیں۔ جب پتہ چلے گا، جب قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو کوئی بچانے والا نہیں آتا ہے۔ حضرات گرامی، ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو شادیوں کا نظام کیسے چل رہا ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین شادی وہ ہوتی ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، منیمم ایکسپینڈیچر۔ ہم کو نہیں معلوم، ہم تو ان شادیوں کے ذریعے سے ہم اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں، ان شادیوں کے ذریعے سے ہم اپنی جھوٹی شان بتانا چاہتے ہیں، ان شادیوں کے ذریعے سے ہم پورے خاندان پہ ایک ساکھ بٹھانا چاہتے ہیں، ان شادیوں کی فلمن کر کے کئی کئی دنوں تک ہم مزے لینا چاہتے ہیں۔ یہ شادیاں یہ قوم کو کتنی گہرائی میں تنزل میں ڈھکیل دیں گی۔ امت مسلمہ شادیوں کے لیے نہیں آئی ہے، امت مسلمہ وقت کے دھارے کو بدلنے کے لیے آئی ہے، انسانیت کے دھارے کو بدلنے کے لیے۔ یہ موٹو ہے امت مسلمہ کا کہ شادیاں کر لیے، کچھ پلاٹراں کھا لیے، کچھ بریانیاں کھا لیے، چورن کھا کے سو گئے، اس لیے نہیں ہے امت مسلمہ۔ دوسری قومیں تو کریں، لیکن امت مسلمہ کا گول اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں رکھا ہے، تم کو اس گول کو حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے تم کو پہلی دفعہ نہیں، مثالیں موجود ہیں، اللہ کے آخری نبی نے کیسے کیا اور ان کے صحابہ نے کیسے کیا۔ آج ہم میں کا ہر شخص پیٹ کا دیوانہ ہو گیا ہے، بس بہتر کھانا ملے، بس کیا جوان کیا بوڑھا کھانے کے لیے مر رہے۔ 10 ساڑھے 10 بجے میرے اس بات کی تصدیق کے لیے 10 ساڑھے 10 بجے اگر کوئی جو ہے کھانے کے لیے بلاتا ہے شادی خانے میں، دیکھیے کس طرح دوڑ پڑتے ہیں، بوڑھے جوان کھانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ کھانے پہ دوڑنے والی قوم کیا قیادت کر سکتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی قائد کھانے کے لیے مر رہا ہو اور وہ قیادت کرے؟ یا کوئی قوم کھانے کے لیے مر رہی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے قوموں کی قیادت کا مقام عطا کرا؟ ایسا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کھانے کا کیا مقام تھا۔ کبھی سوچیں یہ پلاٹر کھاتے ہوئے، یہ بریانیاں کھاتے ہوئے، کبھی ایک نگاہ ایک تصور ذہن میں لائیں کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں ان کی زندگی کیسے گزری۔ حلق سے نہیں اتر پائے گا، حلق سے کل اسی وجود کے ساتھ اتنی تمام بریانیوں کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، عرب میں عام طور پہ دوپہر کے وقت لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں، اس لیے کہ کافی تیز دھوپ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ
چلچلاتی دھوپ میں حضرت ابو بکر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر چلے آ رہے ہیں. حضرت عمر چلے آ رہے ہیں. ابو بکر نے کہا کہ عمر کیا بات ہے، اتنی چلچلاتی دھوپ میں، اتنی تیز دھوپ میں تم نکل گئے باہر، کیا بات ہے؟ کہا کہ 3 دن سے گھر میں کھانا نہیں ہے، بھوک نے مجھے بے چین کر دیا، اس لیے میں گھر سے باہر نکل گیا. ہر روز بریانی کے لقمے اتار رہے ہیں نا ہم، ہر روز. ذرا سوچیں اگر وہ لوگ ہماری طرح بریانی کھانے والے ہوتے کہ اسلام ہم تک پہنچتا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے، 3 دن سے میرے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا ہے، بھوک کی شدت نے مجھے بھی بے چین کر دیا، اور اس لیے بھی میں نکل کر چلا آ گیا. یہاں کئی لوگ ہم جب دعوتوں کے خلاف بولتے ہیں، بریانی کے خلاف بولتے ہیں، تو ایسا برا مانتے ہیں کل اللہ کے نبی کے سامنے ٹھہرنا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، یہ 2 حضرات پہنچے. اللہ کے نبی بڑے پریشان ہو گئے کہ اس وقت چلچلاتی دھوپ میں ان کا کیسے آنا ہوا. پوچھے کہ اے ابو بکر، اے عمر، کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا جلا نہیں ہے، 3 دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے، بے چین ہو گئے ہیں بھوک کی شدت سے، اسے باہر نکل گئے اور ہم نے سوچا کہ آپ کے پاس آئیں گے. قربان جائیے، قیادت ایسی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے، میرا بھی یہی حال ہے کہ 3 دن سے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں، ان کے باغ میں چلتے ہیں، گھر نہیں باغ میں چلتے ہیں. ابو ایوب انصاری کے باغ میں جب اللہ کے رسول اور شیخین پہنچے تو ابو ایوب انصاری تھرک گئے، خوش ہو گئے کہ کیا بہترین مہمان آئے ہیں. فوری ایک کھجور کا خوشہ کاٹا اور سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی ابھی مجھے اجازت دیجیے، ابھی میں بکرے کو ذبح کرتا ہوں اور آپ کے سامنے بھون کر پیش کرتا ہوں. تھوڑی دیر میں بھنا ہوا بکرا آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کے ہاتھ لگائے اور اس بھنے ہوئے بکرے کا تھوڑا سا گوشت نکال کر الگ ایک رکابی میں رکھا، ایک پلیٹ میں رکھا اور کہا ایک روایت کے مطابق اسے ذرا عائشہ تک پہنچا دینا، اس لیے کہ بہت دنوں سے اس نے ایسا کھانا نہیں کھایا ہے، بہت دنوں سے اس نے یہ کھانا نہیں کھایا ہے. سنو ماؤں، بہنوں سنو، تمہاری ماں نے کیسے زندگی گزاری. تم تو روز بریانیاں تولتے ہو اور شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بہت دنوں سے اس نے اس طرح کا کھانا نہیں کھایا ہے، یہ گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا اس تک پہنچا دو، ایک روٹی اور گوشت کا ٹکڑا. اسلام ایسے پہنچائے دوستو، ان شادیوں کے ذریعے سے نہیں. اور ہم کو اللہ کے نبی نے ایسی شادیاں منانے کے لیے اسلام نہیں پہنچایا ہے. اسلام کی عزت و وقار کے لیے اللہ کے نبی نے ہم تک اسلام دیا ہے. سوچنا چاہیے، کھا کھا کے مر تو جائیں گے اور کیا کریں گے، موت تو ہے بھائی. چلو 20 دعوتیں کھا لی، ذرا 10 دن بڑھا دو موت کے، ایسے ہو گئے. کھا کھا کے تو مرنا ہی ہے، لیکن کیا ملے گا؟ ایسی شادیاں کیا اللہ کے دربار میں کہیں گے کہ میں نے اتنے بڑے شادی خانے میں بیٹے کی شادی کی، اللہ دیکھ یہ میری شادی ہے، یہ ویڈیو ہے دیکھو. یہ کر سکیں گے؟ اگر کر سکیں گے تو شوق سے لاکھوں خرچ کر گیا، لاکھوں کروڑوں خرچ کیجئے. اگر اللہ کے پاس وہ ویڈیو قبولیت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے تو کیجئے، کرنا چاہیے.
آج ہماری شادیاں ایک غریب قوم کی شادیاں غریب قوموں کا حق لوٹ رہی. کتنے بچے ہیں جو پڑھ نہیں پا رہے ہیں, غربت کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہو رہی. کتنے بچے ہیں جو راتوں میں بھوکے سو رہے ہیں. کیا قوم ایسی ترقی کرے گی جس کے دامن میں اتنے بچے ہوں جو پڑھائی کے لیے فیس نہ رکھتے ہوں؟ قوم ترقی کرے گی؟ قومیں جو ترقی کرتی ہیں علم کی وجہ سے کرتی ہیں. علم بھی تحقیقی معیار کا علم ہو. میں نے کچھ دن پہلے یہ بات کہی, میرے ایک دوست نے کہا تھا آج 3% یہودی ساری دنیا پہ کیوں چھائے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دوست نے کہا وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے روبوٹکس پر, بہت ہی ایڈوانس قسم کا ریسرچ ہے. تو اس کے ایک پروفیسر نے ایک سیمینار میں وہ بھی موجود تھا, اس سے پروفیسر نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہندوستان میں ایک سال میں 1400 آدمی پی ایچ ڈی کرتے ہیں. 1400 ہندوستان میں, مسلمان نہیں, ہندوستان کے 1400, اور اسرائیل کے 1 لاکھ آدمی پی ایچ ڈی حاصل کرتے ہیں. 1 لاکھ, 1 لاکھ. اور آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے وہ پی ایچ ڈیز کے ذریعے سے ہوتی ہے. ہمارے پاس تو ڈگری ملی, سعودی چلے گئے, پیسے بھیجے, شادیاں ہو گئی. یہ ہماری داستان 4 لفظوں میں ہے. 4 لفظوں میں ہماری داستان. ڈگری ملی, چلے گئے دبئی یا سعودی, کما کے بھیجے, شادیاں. وہاں ایک سال میں 1 لاکھ پی ایچ ڈی, اور مسلم قوم میں بڑی مشکل سے 10-20 پی ایچ ڈی پوری دنیا میں نہیں ہو رہے. بتائیں یہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ ایسی قوم جو علم میں اتنی مشغول ہو, جس کے پاس پی ایچ ڈی یا تحقیق کا مادہ نہیں ہے, تصور نہیں ہے, اور علم کو صرف پیٹ کے لیے استعمال کرتی ہے, ایسی قوم کیا قیادت کے مقام پہ فائز ہو سکتی؟ یہ ہماری شادیاں قوم کو برباد کر رہی ہے. بتائیے, میں نے جو 4 باتیں قوم کی ترقی کے بارے میں کہی تھی, علم و فضل, مال و دولت, وقت اور توانائی, کہ ہماری شادیاں یہ 4 کو برباد نہیں کر رہی ہیں. ایک بچہ جو اسکول جانے والا ہے, شادی میں 1 دن جاتا ہے تو تعلیم سے اس کا ناطہ کٹ جاتا ہے. آپ پوچھ لیجیے, بچوں کو لے کے چلے آتے ہیں, شوق سے لے کے چلے آتے ہیں. عورتیں آؤ نہیں جاؤ آؤ, ایسا بنا سوار کے لے کے جاتے ہیں. ایک شادی کا مزہ اگر بچے کو لگ جاتا ہے, تعلیم سے اس کا رخ بدل جاتا ہے. آپ ریسرچ کریں کہ ہمارے جو شادیوں میں جانے والے بچے ہیں ان میں کتنے کالج ڈراپ آؤٹس ہیں, کتنے اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں, پتہ چل جائے گا. اور ہماری مائیں بڑے شوق سے لے آتی. شادی, آخر میں بتاؤں شادی کتنی آسان ہوتی ہے. حضرت 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا, 2-3 منٹ میں. حضرت سعید بن مسیب تابعی, تابعی, ان کی بیٹی انتہائی خوبصورت بیٹی, اور اتنی خوبصورت کہ عبد الملک بن مروان اپنے بیٹے کے لیے پوچھا کہ میرے بچے کے لیے آپ کی بچی. سلیمان بن عبد الملک کے لیے, یا سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بیٹے کے لیے پوچھا. سعید بن مسیب نے کہا کہ نو, میری بچی آپ کے محل میں نہیں آ سکتی. ہمارے پاس ہوتے تو اچک کے دیتے, ہم تو دیکھتے کہ مالدار ہونا کیا ہونا ہو. ایک مارواڑی کے پاس ہم گئے تو اس کی بچی کی شادی ہوئی تھی, تو میں پوچھا کہ کیسی ہے آپ کی بچی؟ ارے کیا بولنا, ایسا گھر ملا ہے, پانی مانگے تو دودھ مل رہا ہے. مسلمان بھی ایسی چور ہے, پانی مانگے تو دودھ ہونا, آئس کریم ہونا. یہ
مینٹالٹی بن گئی مسلمانوں کی۔ سعید بن حسین میں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کرواؤں گا۔ ان کا ایک شاگرد تھا جس کی وجہ سے ان پہ بڑی تعجب بھی ہوئی، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان کے پاس ایک شاگرد تھا، بہت چاہتے تھے وہ شاگرد کو۔ 4-5 دن وہ شاگرد غیر حاضر رہا۔ پوچھا کہ کیوں بھائی آپ غیر حاضر کیوں رہے؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، چھوٹے بچے ہیں 1-2، ان کی دیکھ ریکھ کے لیے جو ہے میں وقت دے رہا تھا، اس لیے آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکا۔ 2 بچوں کے باپ، اچھا دلاسا دیے کہ گھبراؤ نہیں۔ اس کے بعد کہا کہ بہتر ہے کہ تم شادی کر لو، نوجوان آدمی ہو، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھے کون دے گا بچے؟ یہ تو تیار ہو شادی کرنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ ہاں تیار ہوں۔ تو سعید بن حسین نے کہا کہ میری بیٹی ہے، اس سے تم نکاح کر لو۔ جتنے بھی شاگرد وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے درمیان خطبہ نکاح پڑھ دیا، نکاح پڑھا دیا گیا۔ شافعی تھے، شافعیوں کے پاس لڑکی کی رضامندی ضروری نہیں ہے، حنفیوں کے پاس لڑکی کی رضامندی ضروری ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ان سے شاگرد سے شادی کر دی، اور وہ بچہ، وہ ان کا شاگرد بڑا خوش ہو کے جا کے اماں سے کہا کہ اماں معاملہ ایسا ہو گیا کہ استاد محترم نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کے پوری داستان سنایا۔ ماں بھی بڑی خوش ہو گئی۔ رات ہوئی، عشاء کے بعد گھر پہ آواز آئی، کھٹکا ہوا آواز آئی، کون؟ سعید۔ ارے استاد آ گئے، مول صاحب آ گئے۔ فوری ہڑبڑا کے شاگرد باہر آیا، دیکھا تو بازو میں ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے، وہ حجاب میں۔ انہوں نے کہا کہ جب تمہارے نکاح ہی ہو گیا ہے تو رات اکیلے کیوں گزارو گے؟ اس سے میں نے اپنی بچی کو لا لیا ہے بدائی کے لیے، لے آؤ۔ گھر میں جب بہو آئی تو ماں حیرت زدہ رہ گئی کہ اچانک کیسے گھر کے چھت پہ بولی، لوگو لوگو میری بہو آ گئی، آؤ آؤ آؤ۔ 5, 10, 15, 20 عورتیں پڑوسیوں کی جمع ہو گئیں، اور جو بھی دلہن کا منہ میٹھا وغیرہ کرنا تھا کر کے حجرے اور اسی میں سے بھیج دیا۔ یہ شادی ہے، دس از میرج، اسلامی میرج۔ یہ شادیاں پہ تھوک رہی ہے وہ شادی، ہر شادی پہ تھوک رہی ہے وہ شادی، اللہ کے پاس معیار بن گئی، اور یہ شادیاں پہنچیں گی تف ہے، قوموں کو تنزل کے گڑھے میں پھینکنے والی شادیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔